السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل اور خاص احسان کے ساتھ رمضان المبارک کی پربہار پررحمت ساعتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک دفعہ پھر نصیب کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں اپنے اعمال، اپنے عقائد اور اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بنیادی طور پر تربیت کا مہینہ ہے، یہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو باقی مہینوں کا سردار قرار دیا، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ وہ قرآن جو نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اس قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا معجزہ ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے اور وہ انسانوں کے اوپر غالب آنے والی چیز۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کیا تھا، ید بیضا عطا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے اندر یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ نابینوں کو بینا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کی صورت میں عطا کیا، اور یہی قرآن مقدس جو رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو تمام باقی مہینوں کا سردار قرار دیا۔ یہ قرآن جس رات کے اندر اترا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر رات قرار دیا۔ یہ قرآن جس امت کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔
یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ جبرائیل امین کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس نبی ذیشان پر اترا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو سید الجن والانس اور سید الرسل بنا دیا۔ یہ اتنی عظیم کتاب قرآن مجید، میرے محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ اور شوق بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن مجید شروع ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں فرض نماز نہ ادا کرنے والے رمضان المبارک میں تراویح کی نفل نماز بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں ہم بہت زیادہ نیکیاں کریں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، اتنی عظیم شریعت قرآن مقدس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، لیکن ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہو رہا، ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہماری اصلاح کے کام ہونے والے تھے وہ کام نہیں ہو رہے۔ وہ قرآن جو قوموں کو انصاف سکھانے آیا تھا، وہ قرآن جو عدل و انصاف کا پیکر تھا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا عدل کرو، کہ اللہ رب العزت کے ہاں عدل کرنے والے تقوی کے قریب تر ہوتے ہیں۔ وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھ کر ہم سے طلب کرتا ہے، لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل کرو، اس لیے کہ عدل کرنے والے تقوی کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک، 27ویں رمضان المبارک کی رات کو معرض وجود میں آنے والا ملک، جس کو ہم اللہ کا ایک عظیم تحفہ سمجھتے ہیں، وہ ملک عدل و انصاف کے لحاظ سے دنیا میں 127ویں نمبر پر ہے۔ 127ویں نمبر پر یہودی ہم سے آگے، عیسائی ہم سے آگے، بدھ مت ہم سے آگے، ہندو ہم سے آگے انصاف میں۔ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، اگر کوئی کتاب تھی تو وہ تحریف شدہ ہو گئی، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ انصاف میں ہم سے آگے جا چکے ہیں، اور ہم عدل و انصاف میں دنیا کی اقوام میں 127ویں نمبر پہ کھڑے۔ وہ قرآن جو ہمیں امانت، صداقت، دیانت سکھانے آیا تھا، وہ قرآن جو ہمیں سچ سکھانے آیا تھا، وہ سچ، وہ امانت، وہ دیانت، وہ ہم سے ختم ہو گئی، اور دنیا کی اقوام کے اندر کرپشن میں، بددیانتی میں، ڈس آنیسٹی میں، لوٹ مار میں، دھوکہ دہی میں، ملاوٹ میں، دنیا کے اندر ہمارا 6واں نمبر ہے۔ ہم دنیا میں 6 دھوکہ دہی اور بددیانت ترین قوموں کے اندر ہمارا نمبر 6 ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں اتنے مدارس، اتنے حاجی، اتنے نمازی، اتنے عمرہ کرنے والے، اتنے زکوٰۃ دینے والے، اتنی افطاریاں کرنے والے اخلاقی گراوٹ کا شکار؟ آج بھی بار بار ہم خبریں پڑھتے ہیں، گوشت میں پانی کے انجیکشن ہمارے ملک میں لگائے جاتے ہیں، قبروں کے اندر سے مردوں کے کفن نکال کر چوری ہمارے ملک میں کیے جاتے ہیں، بے ہوش کر کے جوانوں کے گردے ہمارے ملک میں نکال کر بیچے جاتے ہیں، دودھ میں پانی ہم ملاتے ہیں، پلاسٹک کے انڈے اور چاول ہمارے ملک میں بنتے ہیں۔
پھلوں کو انجیکشن رنگ کے لگا کر ہم سرخ کر کے بیچتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، رشوت ہم دینے میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، اعلیٰ افسران سے لے کر چوتھے پانچویں چھٹے سکیل تک ہر آدمی رشوت کھاتا ہے، اپنی نوکری اور ڈیوٹی کرنے کے عوض رشوت لیتا ہے اور گھر میں بیٹھنے کے عوض تنخواہ لیتا ہے۔ کہاں ہیں قرآن کے احکامات؟ انزل فیہ القرآن، کہاں گیا وہ قرآن جس کو ہم نے بند کر کے تاکوں کے اندر رکھا ہوا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان المبارک میں 20 تراویحوں کی رکعتیں اور 7 وتر پڑھ کر، دین کو روزے رکھ کر، توبہ استغفار زبانی باہر سے کر کر ہم پکے مسلمان ہو گئے، اب اگلی سال تک ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ چند عبادات اختیار کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عبادات معاملات کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ عبادات معاملات کو درست کرنے کے لیے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم عبادات معمولی سی تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو صورتحال آج ہمارے ملک کے اندر، جو سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اخلاقی عدم استحکام، گالی، دغا، جھوٹ، اور کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والا وہ اشرافیہ، وہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ ہمارے چنے ہوئے نمائندے جن کو ووٹ کی طاقت سے چن کر ہم اسمبلیوں کے اندر لے جاتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ بدترین معاشی اور سیاسی بدحالی اس ملک کے اندر آئی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں حاصل ہونے والا ملک، مملکت خداداد، اللہ تعالیٰ کی عطا، 10 لاکھ قربانیوں کے نتیجے میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں گے جہاں فیوڈلزم نہیں ہوگا، جہاں کمیونزم نہیں ہوگا، جہاں سوشلزم نہیں ہوگا، جہاں سیکولرزم نہیں ہوگا، جہاں کیپٹلزم نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اللہ کی کتاب کو ایکسرسائز کیا جائے گا، اللہ کی کتاب کو، شریعت کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، جہاں عدلیہ کے فیصلے کتاب و سنت کے تابع ہوں گے، جہاں لیجسلیشن، قانون سازی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی میں اللہ رب العزت کی شریعت کے ماتحت ہوگی، جہاں سٹاک ایکسچینج، کاروباری منڈیوں کے اندر سود نہیں بلکہ زکوٰۃ کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر تجارت کی جائے گی، جہاں پر انسانوں کے جان اور مال اور عزت و آبرو کا دفاع کیا جائے گا، جہاں کریکلم میں، سلیبس میں کتاب و سنت کی تعلیم ہوگی، جہاں عورتوں کی عزت کی جائے گی۔ یہ بھائی خاموش ہو جائیں۔ اسی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک لیا، 10 لاکھ قربانیاں دی۔ آج 76 سال گزرنے کے بعد پھر ہم رمضان میں کھڑے ہیں۔ جب ہم پیچھے مڑ کر 1947 کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1947 سے لے کر 2023 تک اس ملک پاکستان کے اندر کتنے تجربے کیے گئے۔ کبھی سوشلزم کا نعرہ، کبھی کمیونزم کا نعرہ، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، کبھی عوام کی بالادستی کا نعرہ، کبھی ڈکٹیٹرشپ، کبھی جمہوریتیں، کتنے نظام ہم نے اس ملک کے اندر ایکسرسائز کیے، لیکن حالات ہیں کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہر آنے والا مداری
دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے اس قوم کے ساتھ۔ 60% زراعت پہ چلنے والا ملک، دنیا کا بہترین نہری نظام رکھنے والا ملک، ایشیا کا سب سے بڑا فیلڈ کھیت و کھلیان رکھنے والا ملک، آج ذلت اور رسوائی یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ اس ایک ہفتے کے اندر آٹے کے 10 کلو کے توڑے کے پیچھے 15 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ 15 لوگ فوت ہو چکے ہیں آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے۔ 7 گھنٹے آٹے کی توڑے کے پیچھے لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور آخر میں پتہ لگتا ہے جو آٹا ملا وہ بھی مٹی والا، وہ بھی خراب آٹا، وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر اس لیے ہے، اللہ کی قسم ہم نے 2 نمبر لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا، بددیانت لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا۔ ہم نے اس ملک کو چلانے کے لیے کبھی ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ ہم نے اس چیز کے بارے میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے علاقائیت دیکھی، ہم نے برادریزم دیکھا، ہم نے عصبیت دیکھی، ہم نے رشتہ داریاں دیکھی، ہم نے تعلق داریاں دیکھی۔ اس بنیاد پر چنے ہوئے نمائندے، آپ کے چنے ہوئے نمائندے جن کو چن کر آپ نے اپنے سروں پر بٹھایا، آج وہ چیلوں اور گدھوں کی طرح اقتدار پر لڑ رہے ہیں۔ جس طرح مردار جس طرح مردار کے اوپر چیلیں پڑتی ہیں، اس طرح اقتدار کے اوپر آج جپتے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کر کے خود آگے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں کسی ایک پارٹی اور جماعت کی بات نہیں کرتا، ساری پارٹیاں اور جماعتیں جو اس وقت مسلط ہیں، مجھے بتاؤ کسی کے پاس اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے قرآن کا نظام ہے؟ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کیا کسی کے مینیفیسٹو کے اندر، منشور کے اندر قرآن کا نظام اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چل سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو بھوک اور افلاس کا شکار کیا، جنہوں نے ہمارے ملک کو بدترین تباہی سے دوچار کیا، جنہوں نے اس ملک کی عوام کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں کی، سکھائی تو گالی سکھائی، سکھائی تو چوری سکھائی، سکھائی تو لوٹ مار سکھائی، سکھایا تو جھگڑا اور انتشار اور افتراق سکھایا؟ کیسے ایسے لوگوں کے پیچھے چلا جا سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی پلان ہے کہ اس مملکت خدا داد سے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا جانے والا سود، اس کا خاتمہ کیا جائے گا؟ ہر نیا آنے والا شرح سود میں 2, 4, 5% اضافہ کرتا ہے۔ اس وقت سود کھانے والی قوموں میں دنیا میں پہلا نمبر ہمارا ہے، 21% سود، 100 روپے کے ساتھ 21 روپے سود ہم کھاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے وہ قوم کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ وہ قوم کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ جس کا اوڑھنا بچھونا سود ہو، جس کے منہ میں، حلق میں، پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے، اس کی نماز، اس کے روزوں کا کیا بنے گا؟ وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں، وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے۔ ہم نے بڑے نعرے سنے، ہم نے بڑے وعدے سنے، ہم نے بڑے بیانات اور تقریریں سنی۔ آؤ تہیا کرو، ارادہ کرو، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو، قسم باللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ 76 سال گزر چکے ہیں، 176 سال اور گزر جائیں، بڑے بڑے آکسفورڈ کے گریجویٹ لے آئیں، آپ کیمبرج کے گریجویٹ لے آئیں، دنیا بھر میں مینجمنٹ کے آپ بڑے بڑے ماہر لے کر آ جائیں، اس ملک کی تقدیر اگر درست ہوگی تو صرف اللہ کے قرآن سے درست ہوگی۔ یہ ملک نہیں سنور سکتا، اس کی بنیاد سے اس کو ٹیڑھا کر دیا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، یہ شہیدوں کا ملک ہے،
یہ غازیوں کی سرزمین ہے، یہ اسلام پہ کٹ مرنے والی ماؤں کا ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ پر قربان ہونے والوں کا ملک ہے، یہ قرآن کی عظمت کا جھنڈا اٹھانے والوں کا ملک ہے۔ بھلا یہ مغربی دانشوروں کی طرز سیاست کو اختیار کر کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بھلا یہ چوری، لوٹ مار اور کرپشن کے نظام میں ترقی اور فلاح پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں نسخہ کیمیا کیا ہے، حل کیا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، کور ایشو، سب سے بڑا مسئلہ ملک میں کیا ہے؟ مہنگائی، انفلیشن، آٹے کی کمی، مال کی کمی، پٹرول کی کمی، انرجی کی کمی، ریسورسز کی کمی، ڈیفالٹ ہونے کے قریب، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ مجھے بتاؤ یہ مسئلہ کبھی مسلمانوں کا مسئلہ رہا ہے؟ بھوک اور پیاس مسلمانوں کا کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے۔ رزق کا بندوبست اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ زمین والے اس زمین کے اوپر بنی اسرائیل تورات اور انجیل کا نظام نافذ کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ زمین پر تورات اور انجیل کا نظام لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو اس قوم کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا شریعت تھی یعنی قرآن، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا وافر دیتا، اتنا وافر کھانے کے لیے دیتا، اکلوا من فوقہم، اوپر سے بھی ان کے لیے رزق کی کشادگی اترتی، اوپر سے بھی برکتیں اترتی، ومن تحت ارجلہم، زمین کے نیچے سے، ٹانگوں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق ہی رزق کا بندوبست کر دیتا۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے نظاموں کو، وحی کو جھٹلایا، دوسرے نظاموں کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے اللہ سے ڈرتے، ایمان لے آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کیا کر دیتے؟ کھول دیتے۔ لیکن ہمارے لیے آسمان سے کیا ہوتا ہے؟ پچھلا سال 2022 گزرا، تاریخ کے بدترین سیلاب جس میں ملک کا 60% حصہ ڈوب گیا، 70% فصلیں تباہ ہو گئی، 3 صوبے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ آسمان سے اترنے والی بارشیں ہمارے لیے رحمت کا باعث نہیں، ہمارے لیے زحمت کا اور عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ اور کبھی سوچو تو صحیح ہمارے اعمال کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے اعمال کی اور اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرتے، اس پیٹ کے اندر حلال لقمہ داخل نہیں کرتے، حلال لقمہ، اللہ کی قسم جتنی بڑی 2 نمبری اور فراڈ اور دغا اس قوم کے اندر آ چکا ہے، اس کی اصلاح قرآن کے نسخہ کیمیا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آؤ مجھ سے وعدہ کرو کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس قرآن کو برکت کے لیے بھی ضرور پڑھیں گے، اس قرآن کو اجر و ثواب کے لیے بھی ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے، اس قرآن کو دم درود و شفا کے لیے بھی ضرور پڑھیں گے، مگر اس سے کئی گنا زیادہ اس قرآن کو تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے، تعلیم کے لیے، کوچنگ کے لیے، موٹیویشن کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، عقائد کی درستگی کے لیے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اس رمضان المبارک کے اندر، توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ 5 وقت کا نمازی بنوں گا، ہم یہاں تک آ کر رک جاتے ہیں،
یہ نماز انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن نماز سے آگے بڑے اعمال ہیں جن کی اصلاح کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو رمضان میں عہد کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس حلق میں، اس منہ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، پیاس برداشت کر لیں گے، بن کھائے سو جائیں گے، لیکن یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ۔ دعا کرو کہ ہمارے سیاستدان بھی اللہ سے یہ وعدہ کر لیں۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے سیاستدان رمضان میں اللہ سے یہ وعدہ کر دیں، آپ کی آدھی سے زیادہ دولت آپ کے پاس آ جائے گی، لیکن سارے سرکاری فنڈز، ساری مراتیں، ساری سرکاری تجوریاں ان ظالموں کے پیٹوں کے اور ان کے جہنموں کو بھرنے کے لیے آپ اور میں ماچس کی تیلی کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، بلیڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، پٹرول پہ 4 دفعہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا ٹیکس کا پیسہ ان ظالموں کے جہنموں کو بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غریب بیچارہ آٹے کو ہی ترسے گا، غریب سسکیاں ہی لے گا۔ تو بھائی قوم کی تربیت کی ضرورت ہے، قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وعدہ کریں کہ رزق حلال استعمال کریں گے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ نقصان کیا ہے؟ میں بات ختم کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطیل الرجل الی سفر، ایک آدمی سفر پہ نکلتا ہے، حاجی کے لیے کہا، لمبا سفر طے کرتا ہے، بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے، غبار آلود اس کے پاؤں اور سر ہے، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، ایشیا سے آیا ہوں، افریقہ سے آیا ہوں، کوٹلی سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، بیت اللہ میں پہنچ گیا ہوں، 10-11 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں، یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ کہتا ہے مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام ان یستجاب لہ، اس آدمی کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، غذا بھی حرام کی، لباس بھی حرام کا۔ اللہ اس کی دعا کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ یہ تو پورے کا پورا حرام کا پلا ہوا ہے۔ بھائیو، حرام کے اندر بھی کھڑے ہو کر جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے حرام کھانے والے کی، اللہ تعالیٰ وہاں بھی دعا قبول کرتا۔ جو انسان اس بات کی احتیاط کر لے کہ میں نے حرام نہیں کھانا، وہ کبھی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرے گا، اپنے پڑوسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کی زمین نہیں دبائے گا، اس کا پیسہ نہیں دبائے گا، کبھی اپنی سگی بہن پھوپھی کا حصہ نہیں دبا کے کھائے گا۔ کیسے ہم فلاح پا سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے حصے دبائے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو حصے دیے ہوئے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ بہنوں کو بائی کے برابر، 2 بہنوں کو ایک بائی کے برابر حصہ دیتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، میں بھی پوچھوں، آپ بھی پوچھو، کتنے ہم سے جنہوں نے حصہ دیا ہے؟ اور ان کا حصہ جب ہم خود کھائیں گے تو پھر ہم حرام کھانے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ظلم کرنے والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور ظالم اور حرام کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ حرم میں قبول نہیں کرے گا، کوٹلی میں کیا قبول کرے گا؟ قبول ہی نہیں ہوتی، دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید ضرور پڑھیں، دعا کے ثواب کے لیے، اجر کے لیے، لیکن وعدہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم قرآن کو، اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے پڑھیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ تشریح اور شرح پڑھیں گے۔ اگر یہ قوم قرآن کے اوپر آ جائے، قرآن کے مطابق تعلیمات پر اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کر دے، اپنی سیاست کو، اپنی عدالت کو، اپنی تجارت کو، اپنی سیادت کو، اپنے لین دین کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو اگر ہم قرآن کے تابع کر دیں، اللہ کی قسم آج بھی ہم دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں، آج بھی ہم دنیا کے اندر غالب آ سکتے ہیں۔
جتنا پوٹینشل اس ملک کے اندر ہے، جتنے خیر اس ملک میں ہے، شاید ہی کسی ملک کے اندر ہو، لیکن ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہیں۔ آؤ رمضان المبارک کے اندر عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ونساء للمسلمین، جزاکم اللہ خیر۔